سی پارٹ ہمارا ہے آیت نمبر 1 سے دیکھیں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کی محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر تم ان کے ساتھ آیت نمبر 2 سے دیکھیں، آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ ٹھیک ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ قیامت والے دن انسان کے نہ رشتہ دار اس کے کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی اولادیں اس کے کام آئیں گی۔ اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی بغض پیدا ہو گیا ہے جب تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کا کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس میں آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور کنبے سے برات کا اظہار کر دیا تھا، لیکن شروع میں اپنے والد سے مغفرت کی دعا کا وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن ہے اور اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے تو انہوں نے اس دعا سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4 سے دیکھیں، 4 سے لے کے 7 تک۔ ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ ہی کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور بذات خود اللہ اور آخرت سے امید رکھتا ہے، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا اور بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 سے دیکھیں، آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس مت بھیجو۔
آیت نمبر 8 میں دیکھیں کہ یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عورتیں آئیں تو تم نے پھر ان کو کیا کرنا ہے، ان کا امتحان لینا ہے، یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے۔ تو یہ کس نے دیکھنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آیت نمبر 10 میں اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، 10 اور 11۔ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ عورتوں پر مہروں کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہونے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافر کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں رہ جاتی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت نمبر 10 کا تھوڑا سا بس یہ دیکھ لیجیے گا تفسیر، کیونکہ یہ اتنی اہم ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے، ورنہ اس کی اتنی ڈیٹیل میں اگر ہم نہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے کیا احکامات ہیں۔ جو جب مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ آئے تھے اور ان کے شادیاں ہوئی ہوئی تھیں، یعنی بہت سے کافر مرد تھے جن کے نکاح میں مسلمان عورتیں تھیں، اور مسلمان مرد تھے جن کے نکاح میں بت پرست عورتیں تھیں، تو اب ان کے ظاہر احکامات جو ہے وہ بدل گئے تھے جب ایمان لائے ہیں مسلمان عورتیں اور مسلمان، تو پھر ان کے لیے کیا حکم تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یعنی خود بخود نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی غیر مسلم کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو بھی اسلام لانے کی پیشکش کی جائے گی، اگر وہ بھی عورت کی عدت کے دوران اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، اور عدت کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکے گی۔ اور جو شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آتی تو ان کے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ کے کافروں سے اس وقت صلح کا معاہدہ تھا، اس لیے ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا تھا وہ ان کو اس طرح واپس کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ان سے نکاح کریں، جو مسلمان ان عورتوں سے نکاح کریں جو مکہ سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا مہر اس کے پہلے کافر شوہر کو ادا کرے گا۔ یعنی ایک عورت جو مکہ سے ہجرت کر کے آ گئی وہ کافر کے نکاح میں تھی، اب جب وہ مدینہ آ گئی تو اب کیا ہوگا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان مرد سے نکاح کرے گی، تو وہ مرد یعنی وہ اس کا شوہر جو مہر دے گا وہ اس کے کافر شوہر کو جو اس کا پہلا شوہر تھا اس کو ادا کرے گا، اس طرح سے مہر کی ادائیگی ہوگی۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیے کہ یعنی تمہیں اپنا دیا ہوا مہر ان عورتوں کے نئے شوہروں سے وصول کرنے کی نوبت آئے، تو جو نئے شوہر ہوں گے وہ ان کا مہر ادا کریں گے۔ یہ خطاب ان مسلمانوں سے جنہوں نے مسلمان ہونے والی شادی شدہ عورتوں سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، یعنی جب مدینہ آئے تو جن مسلمانوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا جو مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھیں، آلریڈی شادی شدہ تھیں، لیکن کیونکہ کافروں کے اس میں تھیں تو نکاح ختم ہو گئے، اب انہوں نے ان سے کیا اور ان کے ذمہ واجب ہو گیا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر جو ہے وہ واپس کر دیں یا انہیں لوٹا دیں۔ یہ تھے اس کے احکامات۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے آیت نمبر 12 سے 12 اور 13 دیکھ لیجیے گا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت میں شامل کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو یہ ہے آیت نمبر 12 میں کہ عربی محاورے کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹ باندھا جائے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دیں جو در حقیقت اس کا نہیں ہے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں یا تو کسی اور کا بچہ اٹھا لاتی اور کہتی کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، یا جانتے بوجھتے زنا کرتی اور اس حرام کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتی تھیں۔ یہاں اس گھناؤنے جرم کی طرف باز رہنے کا معاہدہ کرانا مقصود ہے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عورت کو بیعت کرتے تھے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر نہیں کرتے تھے، بلکہ بس زبانی بیعت فرما لیا کرتے تھے۔ اور بیعت میں جو پوائنٹ ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کیا کیا تھیں، کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو یہ ان سے بیعت لی گئی تھی ڈائریکٹ، اور آج ہم سب سے بھی ایک بیعت ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو عورت بھی ایمان لائی ہے، اللہ پہ یقین رکھتی ہے، وہ ان چاروں باتوں پر عمل کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، چوری نہ کرے، چاہے وہ شوہر کا مال ہو یا شوہر کے گھر میں ہو یا کسی اور کا، اور زنا نہیں کرے گی اس سے شوہر کی جو ہے مطلب جو یہاں پر ذکر کیا نا کہ وہ دوسرے زنا کر کے بچے لے آتی تھیں اور انہیں شوہر کی طرف منسوب کر دیتی تھیں، تو یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، یعنی کوئی ابارشن وغیرہ بھی نہیں کروائیں گی، سارا قتل کے ہی زمرے میں آ جاتا ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر یہ 13 ہی دیکھیے، آیت نمبر 13 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجیے۔ یعنی جس طرح کافر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں، دوستوں اور باپ دادوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اسی طرح یہ لوگ آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں۔ یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے وہ کافر مایوس ہیں جو قبروں میں جا چکے۔ تو جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہاں سورہ ممتحنہ ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ آگے ہماری سورہ صف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ صف کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا انٹروڈکشن کیا ہے۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا ایک کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی تھیں ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے صورت میں بطور خاص حکم دیا ہے، اور ان میں جہاد جو ہے وہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے، یعنی جہاد کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح و نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ اسی صورت کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ صف رکھا گیا، یعنی جہاد کرتے ہیں لیکن کس طرح؟ صف بنا کر۔ اب ہم اس صورت کو باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا مالک بھی۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے منہ سے ایک بات نکالے یا کوئی وعدہ کرے اور پھر نہ کرے تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل نفرت بات ہے کہ انسان وہ بات کہے جس کو وہ کرے نہیں، یعنی اس کا قول اور فعل جو ہے وہ تضاد ہو اس میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ آیت نمبر 1 میں دیکھیے کہ یہ بات کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے بیان سے شروع میں فرمایا، اور بظاہر اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی توحید پر ایمان لانے اور اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ اس کا نہیں، کیونکہ اس کی ذات تو بے نیاز ہے۔ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر بسجود ہے اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں دیکھیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بلایا، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم نے اس کے لیے جان تک قربان کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی۔ اس میں پہلے تو انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ میں فلاں کام ضرور کر لوں گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے اور جھوٹا دعویٰ ہو جائے، اور انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نہ کر سکے۔ ہاں، اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ کوئی ارادہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاد کا عمل بہت پسند ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے اعمال کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مختلف حالات اور مختلف انسانوں کے لحاظ سے مختلف اعمال کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا گیا۔ مثلا کسی وقت جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ کسی وقت اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو اس وقت ان کی خدمت ہی سب سے بہتر عمل قرار پائے گا۔ یعنی جہاد جو ہے وہ کون سا جہاد اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا؟ جو اس وقت جس کی ضرورت ہوگی، وقت کے مطابق اور حالات کے مطابق، وہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ یعنی جان بوجھ کر ہٹ درمی کرنے کی سزا بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے ٹیڑھے کر دیے کہ اب ان میں حق بات قبول کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یعنی اگر حق اب کرنا بھی چاہیں تو اللہ نے ان سے اس کی توفیق چھین لی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 6 دیکھیں، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم، آیت نمبر 7 سے دیکھیں 10 تک، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین کا پیغام دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔
چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 10 میں کون سی تجارت کی بات کی جا رہی ہے کہ تجارت میں کوئی چیز کسی کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنی جان مال اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں جنت اور عذاب سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 8 سے دیکھے گا آگے تک، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر آگے دیکھیں 11 سے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور ایک اور جو چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الی اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ وہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آ کر رہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کہتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ صف مکمل ہوئی ہے۔ آگے ہماری ہے سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیجیے گا۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان فرما کر پوری انسانیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لا کر خود اپنی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے۔ نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں اس وقت کسی تجارتی کام کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلے جانا جائز نہیں، اور اگر دنیوی مصروفیات کا شوق کسی دینی فریضے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی ان دل فریبیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور دینی فرائض کو رزق کے خاطر سراسر چھوڑنا ناانصافی ہے، نادانی ہے، کیونکہ رزق دینے والا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا رزق اس کی نافرمانی کر کے نہیں بلکہ اس کی اطاعت کر کے طلب کرنا چاہیے۔ چونکہ دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اسی لیے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو بادشاہ ہے بڑے تقدس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ آپ قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4 سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخر زمانے کے نبی انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں، اور عرب کے بت پرست یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا تھا تو وہ ہمارے بڑے سرداروں میں سے بھیجتا، یعنی ان میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی اور کے لیے اس معاملے میں دخل دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ وہ جس کو چاہے چنے۔ آگے دیکھیے جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ایک تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہاں بات ہو رہی ہے تورات کی، کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، کون؟ یعنی بنی اسرائیل کو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور کتاب کس لیے دی جاتی ہے، شریعت کیوں آتی ہے؟ تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کا بوجھ تو اٹھا لیا، لیکن ان کی مثال ایسی تھی کہ بوجھ اٹھا لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہی حال جو ہے ہمارے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں شریعت دی ہے، قرآن مجید دیا ہے، تو ہمارا بھی فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ لیکن ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ علم کا تو ہمارے پر انبار ہو، کتابوں کا بوجھ ہو، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری مثال بھی اس گدھے کی مانند ہوگی کہ جس پر بوجھ لاد دیا جائے۔ وہ کتابوں کا بوجھ لے کر چل تو لیتا ہے، لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے مثال گدھے کی سی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے اس کو انشاءاللہ آگے پہنچائیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آیت نمبر آگے دیکھیے 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ 6 میں دیکھیے کہ یہ بہت آسان چیلنج تھا نا جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا، کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ سامنے آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک چیلنج ہے، اس لیے جو ہی وہ یہ تمنا کریں گے تو واقعی انہیں موت آ جائے گی۔ اور اگر انہوں نے دنیا میں اتنے نیک عمل کیے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ نیک عمل کیے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں اور اللہ ہمیں وہ انعامات دے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کی تمنا جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ اور انہوں نے آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 8 سے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ،
الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ کر چل دیے۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 11 کی تفسیر دیکھیے گا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں تجارت وغیرہ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت پر جو پابندی اذان کے بعد عائد ہو جاتی ہے، جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے اور خرید و فروخت جائز ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے نہیں۔ اور اسی طرح سے پہلے میں ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے سوا کوئی اور کام جائز نہیں، نیز جب تک نماز جمعہ ختم نہ ہو جائے خرید و فروخت کا کوئی معاہدہ جائز نہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد نماز کا خطبہ اور نماز ہے، یعنی خطبہ بھی سننا چاہیے پورا اور نماز بھی صحیح طرح پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 11 آیت میں دیکھیے کہ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جمعے کی نماز ختم ہو چکی تھی اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا اور ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان بھی کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت کمی تھی، اس لیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئی اور تھوڑے سے افراد مسجد میں رہ گئے۔ اس پر اس آیت میں اس طرح جانے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ خطبہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کی صرف نماز ہی فرض نہیں ہے بلکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے، ورنہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ جمعے سے پہلے اگر وہاں کوئی مسجدوں کے قریب کوئی بازار لگانا یا کوئی چیزیں فروخت کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے لیے اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ جمعہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ منافقین شروع کرتے ہیں۔